بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے محترم بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے۔ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول۔ پہلے کئی بار یہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے جو ہے وہ 4 بنائے، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم اور ایک رجب۔ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت بیان فرمائی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہمارے لیے انتہائی زیادہ محترم، مکرم اور عزت والا مہینہ امت محمدیہ کے لیے بنایا۔ تو ان مہینوں کی فضیلت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ باقی مہینے جو ہیں ان کی الگ کوئی خاص فضیلت جو ہے وہ بیان نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مہینے بنائے ہیں تو یہ زمانہ ہے، یہ ایام ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں اپنی طرف سے ہم نے کوئی چیز گھڑ کر جو ہے وہ بیان نہیں کرنی۔ اب ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ وفات کا مہینہ بھی ہے۔ اب میں نے پیدائش کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے اس لیے کہا ہے کہ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اس مہینے میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر اس مہینے میں ہوئی ہے تو پھر کون سا دن ہے جس میں ہوئی ہے، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اور وفات کے بارے میں یہ متفق علیہ بات ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے فوت۔ اب اس مہینے کی 9 ربیع الاول کو علامہ سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کافی تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قول صحیح ہے۔ بعض نے 12 ربیع الاول کا ہی لکھا ہے، بعض نے 8 ربیع الاول کا لکھا ہے، وہ بھی بہت محقق عالم ہے محمود پاشا الفقی غالب۔ تو اسی طرح بعض نے مہینوں کا ہی فرق ڈال دیا ہے
پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ایسی چیز اگر اس کا سنت کے ساتھ تعلق ہوتا تو لازمی کنفرم ہوتا کہ یہ فلاں دن جو ہے وہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عید الفطر جو ہے کب منائی جاتی ہے؟ 1 شوال کو منائی جاتی ہے، رمضان مبارک کے بعد ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک کسی کا اختلاف اس میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ وہ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور ایسے دوسرے ایام جن کا عبادت کے ساتھ تعلق ہے، رمضان مبارک کے ایام ہیں، عشرہ ہے، اور اسی طرح محرم الحرام، ان کا جو ہے وہ 10ویں کا دن جو ہے جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اس کا روزہ رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ نے رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے کنفرم ہے اور چلی آ رہی ہیں، اور ان میں کسی قسم کا اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ نمازوں کے بارے میں دیکھ لیں کہ 5 ہیں تو ان کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، دوسری بھی عبادات، لیکن اس قدر جو ہے وہ اختلاف پیدائش میں اس لیے کہ جب پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس وقت تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سید الاولین والآخرین آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب فوت ہوئے اس وقت سب کے علم میں تھی بات، اس لیے وہ متفق علیہ بات۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج میں بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی کا دن منانے کا اس کی امت کو حکم نہیں دیا، سیرت کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جس کو اللہ کثرت سے یاد آتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، تو پھر اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ماڈل اور نمونہ بنانا چاہیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس طرح کرنا ہے، جس طرح کر کے دکھایا اس طرح کرنا ہے، جس سے روکا ہے اس سے روکنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے روک جاؤ۔ واتقوا اللہ، یہ کام کب ہوگا؟ جب تم اللہ سے ڈر اپنے دل میں رکھو گے، اللہ سے ڈرو گے تو ایسا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے یہ ابتداءً ہے جب ہمارے جد امجد حضرت محمد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیجا۔ تو ہوا کیا تھا؟ شیطان نے دھوکہ دیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جو ہے ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے۔ اللہ سے کہہ کر کہ یا اللہ میں اب کیسے آپ سے درخواست کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند جملے سکھلائے، وہ سورہ اعراف میں موجود ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات اللہ کو پکارنے کے لیے بھی اللہ نے ہی سکھلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا انتہائی زیادہ مہربان ہے۔ لیکن توبہ کیسے قبول کی؟ فرمایا ہم نے کہا کہ تم اب سارے جو ہے جنت سے چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو بندہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا
اس کے لیے کوئی خوف نہیں اور کسی قسم کا غم نہیں۔ یعنی ابتداءً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا میری طرف سے جو ہدایت آئے گی نا اس کی جو پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ تو ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت۔ اس لیے ہم ہر جمعے میں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین اور سچی کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بات ہے، اور بہترین ہدایت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے انہوں نے منتقل کی۔ شر الامور محدثاتها، اور بدترین جو ہے وہ کام ہے جو نئے دین میں داخل کیے جائیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت شمار ہوگا۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گا۔ جو بندہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا پھر وہ گمراہی ہے، اور جدھر بھی جائے گا وہ جہنم کو راستہ جائے گا۔ کل ضلالۃ، ہر بھٹکنا جو ہے وہ جہنم کی طرف اس کو لے جائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ وضاحت فرما دی فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد جو ہے وہ گمراہی ہی گمراہی ہے۔ مت سمجھو کہ حق کے کئی راستے ہیں، حق کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اس لیے ہمیں یہ پابند کیا گیا ہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ وہ صراط مستقیم ایک ہی جو ہے وہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اس سے بندہ بھٹک گیا تو پھر کیا ہے؟ پھر گمراہی ہوگا۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی صحابہ کے سامنے سمجھانے کے لیے، دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور پھر سیدھی لکیر پر جو ہے وہ اشارہ کر کے فرمایا قرآن مجید کی آیت پڑھ کے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرنی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں نا راستے ادھر ادھر، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان پر نہیں چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وَغَنَّ اصل راہ سے تمہیں یہ جو وہ جدا کر دیں گے، ہٹا کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس بات کی اللہ تمہیں وصیت فرما رہے ہیں کہ اس سے نہیں ہٹنا۔ اب یہ اللہ نے وصیت فرمائی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راہ پر ہمیں چلنے کا کہا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم ادھر ادھر چلیں گے تو پھر کیا ہے؟ حق سے ہٹ گئے، اور یہ گمراہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو میں نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی، اور بدعت چیز کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ذہن میں یہ بٹھا لیں بات کہ بدعت ہر وہ نئی چیز ہے جس کا اسلام میں کوئی حکم نہ ہو، کوئی شارع نے کوئی اصل اس کی بیان نہ کی ہے، وہ چیز بدعت ہوتی ہے، نئی چیز ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر پہلے کسی مثال کے آسمان و زمین کو بنانے والا ہے۔ یعنی اللہ نے آسمان بنائے ہیں تو نقل نہیں ماری کہ پہلے موجود تھے آسمان اس جیسے بنا دیے، پہلے زمین موجود تھی اس جیسے بنا دیے، اس کی اصل نہیں تھی، نئے سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور اسی میں سے بدعت کا لفظ ہے۔ اسلام کے اندر ایسی چیز اپنی طرف سے کوئی بندہ گھسیٹ دے یا اپنے بزرگ کی بات جو ہے وہ دین کے اندر شامل کر دے جس کی اصل شریعت میں موجود نہیں قرآن و حدیث میں، تو وہ بدعت ہے، اور وہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور یہ ایسی گمراہی ہے بدعت، اللہ معاف فرمائے کہ جیسے ایندھن پڑا ہو نا، ہزاروں من ہے، ایک چنگاری اس میں جو ہے وہ آگ کی پھینک دی ہے، ساری جل کر خاکستر ہو جاتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ نے انکار کر دیا ہے ان یقبل صاحب بدعت عملہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بدعتی کا اس کا عمل جو ہے وہ قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیتے ہوئے فرمایا، دعا کر کر کے یا اللہ جیسے مکہ حرم ہے نا ایسے مدینے کو بھی یا اللہ حرم بنا دے۔ اللہ نے حرم بنا دیا عزت والا، اور فرمایا
کہ مدینہ تو فلاں جگہ سے لے کر فلاں تک مدینہ جو ہے وہ حرم ہے، لا یعضد شجرھا، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اور ولا یقطع شوکھھا، اس کے کانٹے بھی نہ کاٹے جائیں، جھاڑیاں بھی نہ کاٹی جائیں۔ اور فرمایا اور نہ ولا یحدث فیہا حدث، اس میں کوئی جو ہے وہ بدعت ایجاد کی جائے۔ من آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بندہ مدینے میں بدعت ایجاد کرتا ہے، جو بندہ اس کو جگہ بھی دے گا نا، اپنا مکان بھی دے گا، کرسی بھی دے گا، اس کو اپنے پاس بھی بٹھائے گا، اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام لوگوں کی لعنت اس پر۔ اب کس قدر جو ہے وہ سختی کی گئی ہے بدعت کے بارے میں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے من احدث حدثا او آوى محدثا، جو بندہ خود بدعت ایجاد کرے یا بدعتی کو ٹھکانہ دے، اس پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ اور مجھے اس سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ مدینہ جو ہے وہ ایک معیار ہے عمل و ایمان کا، مدینے کا عمل جو ہے وہ ایک معیار ہے، اس لیے فرمایا جو بندہ یہاں بدعت ایجاد کرے گا تو وہ گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ شاید یہ دین اور اسلام کا حصہ ہے۔ اور الحمدللہ آج تک ان حرمین شریفین میں بدعت جو ہے وہ رواج نہیں پاتی، شرک و بدعت جو ہے وہاں قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخت جملے جو ہیں آج تک ان کے ذہن میں کھٹکتے ہیں اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اور آج کے لیے صرف اتنی دلیل کافی ہے کہ جب یہ میلاد النبی ادھر ادھر منائی جاتی ہے تو مدینہ منورہ میں کیوں نہیں منائی جاتی، مکہ المکرمہ میں کیوں نہیں منائی جاتی؟ اس کی بدعت ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمیشہ جو ہے بدعت جو ہے وہ نیکی سمجھ کر شیطان جو ہے وہ داخل کرتا ہے کہ یہ نیک کام ہے، اس لیے جو ہے اس کو کرو، اور شیطان اس پر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا عام معصیت پر خوش نہیں ہوتا۔ عام جب بندہ نافرمانی کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ اور جب ایک بدعت کرنے والا بدعت کرتا ہے یا بدعت کی ایجاد کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات خوشنما بنا دی جاتی ہے شیطان کی طرف سے کہ تو تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، تو ثواب کا کام کر رہا ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اس وجہ سے اس کے کرنے میں کیا حرج ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ اس بات پر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، یہ بندہ اس ڈگر پہ چل گیا ہے۔ اس لیے تو حدیث میں ہے ان اللہ قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، اللہ تبارک و تعالی نے بدعت جو ہے نا، بدعتی کی توبہ جو ہے پردے میں ڈال دی، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، شیطان سمجھ ہی نہیں آنے دیتا کہ میں اس سے توبہ کروں۔ ہاں علماء حق ہر زمانے میں یہ تنبیہ کرتے آئے ہیں کہ یہ بدعات ہیں، ان سے بچ جاؤ، بدعت کی وجہ سے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عمل جو ہے وہ کوئی بھی قبول نہیں فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بندہ ہمارے اس امر میں کسی نئی چیز کا اضافہ کرتا ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ یہ بخاری شریف کے لفظ ہے۔ مسلم شریف میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا جو ہے امر نہیں ہے فہو رد، وہ مردود ہے۔ اور اس میں جو ہے فی امرنا کو جو لفظ ہے نا محدثین نے بیان کیا، اس کا معنی فی دیننا، جو ہمارے دین میں کوئی چیز نئی ایجاد کرتا ہے وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، بعض کی ہم باتیں سنتے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لو جی یہ کہتے ہیں ہمیں بدعت ہے، تو یہ جو پنکھے چل رہے ہیں پھر یہ بھی بدعت ہوا، یہ لینٹر ڈالا ہوا یہ بھی بدعت ہوا،
یہ فلاں چیز ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ گھڑی پہنی ہوئی یہ بھی بدعت ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھو یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں، یہ وہ اشیاء ہیں، یہ متاع الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کا سامان ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب ہوائی جہاز کی سواری جو ہے اس وقت تو نہیں تھی، یہ بدعت ہو جائے گی، نہیں یہ بدعت نہیں ہوگی کیونکہ یہ دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، گدھے خچر گھوڑے ہم نے پیدا کیے ہیں کہ تاکہ تم ان پر سوار ہو، ویخلق ما لا تعلمون، اللہ ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو میرے پیغمبر کے صحابہ تمہیں پتہ ہی نہیں، تم کو پتہ تھا ہوائی جہاز کا، ٹرین کا پتہ تھا، یہ بس کاروں کا پتہ تھا نہیں تھا، لیکن یہ متاع دنیا ہے، یہ دنیا کا سامان ہے فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ فائدہ آپ اٹھائیں جائز ہے، لیکن دین کے بارے میں اگر کوئی بندہ کہے کہ اس کا یہ ثواب ہے جی یہ کام کرو، تو پھر جو ہے وہ بدعت ہے، اور اس بدعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے، بلکہ کوئی عمل بھی اس کا قبول نہیں فرمائیں گے۔ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ اس بدعت سے ہمیں بچائے۔ سورۃ المائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اکملت لکم دینکم تمہارے لیے اپنی دین کی تکمیل کر دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں پر پوری کر دی ہے، فرضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام بطور دین منتخب کر لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین کی تکمیل کر دی، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوئی کیا کام دین میں ایجاد کرتا ہے، بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، وہ گویا کہ یہ خیال کر رہا ہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت سے کام کیا ہے، اعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر آپ نے وہ نہیں پہنچایا جو اللہ نے نازل کیا ہے تو گویا کہ آپ نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہم یدل امتہ علی خیر، اللہ نے کوئی نبی رسول نہیں بھیجا مگر اس پر یہ حق رکھا ہے، فرض رکھا ہے کہ وہ اپنی امت کو ہر وہ کام بتائے جس میں خیر اور بھلائی ہے، اور وَيُنذِرُ لَهُم مِّن شَرٍ، اور اس چیز سے ڈرائے جو ان کے لیے بری بات ہے۔ جو بھی اس کو علم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ خیر اور شر کا بات بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ اب ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی خیر تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائی، جو بھی شر تھا وہ ہمیں بتایا۔ خیر کی باتیں جتنی تھی عبادات کی وہ سب بتا دی گئی ہیں، اور شر بتا دیا گیا ہے کہ بہترین شر الامور محدثاتها، بدترین کام جو محدثات ہیں، یہ نبی بتا کر گئے۔ اس لیے حق درد۔ اور پھر دوسری بات میرے بھائیوں کہ یہ عید میلاد النبی منانے کے لیے پھر ترلے مارتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہم دلائل ہیں اور دیتے ہیں، کتابیں لکھ رکھی، لیکن قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں کوئی بھی اس کی دلیل نہیں۔ خود مانتے ہیں کہ خیر القرون میں یہ چیز نہیں تھی، صحابہ نے نہیں منائی، اور بھائی جس صحابہ نے نہیں منائی تو پھر قرآن مجید کے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کے اندر جو حکم ہو وہ نبی نہ منائے، نبی نہ اس کو عمل کرے، اس پر صحابہ نہ عمل کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
میں کئی بار جو ہے یہ بات کوٹ کرتا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے پیغمبر کے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح لوگ ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ بات ہدایت کی ہو رہی ہے، بار بار بہترین حدیث، بہترین بات اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ تو فرمایا جس طرح ایمان لائے ہو نا تم، جس طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ اب سورہ یونس کی ایک آیت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اس میں یہ ہے، کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کا فضل اور مدد رحمت سے یہ سب کچھ ممکن ہے، اور اسی پر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارے بھائی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو نہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت، اللہ کا احسان ہے، اس پر خوشی منانا چاہیے۔ خوش ہونا چاہیے اور بات ہے، خوشی منانا چاہیے اور بات۔ اب یہ سورہ یونس کی جو آیت ہے میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آئے لوگو، تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا آ چکی ہے جو تمہارے سینوں کو شفا بخشتی ہے، اور ہدایت آ چکی ہے اور رحمت آ چکی ہے مومنین کے لیے۔ آگے یہ فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے جو نصیحت بھیجی ہے قرآن کی شکل میں، اللہ نے جو شفا سینوں کے بھیجی ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، اللہ نے جو ہدایت دی ہے، اللہ نے جو رحمت تم پر کی ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور اس پر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اور فرحت جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے، دلی سکون کو، دلی فرحت کو کہا جاتا ہے خوش ہونا۔ اللہ اکبر، جیسے آپ کوئی چیز پی لیتے ہیں گرمیوں میں ٹھنڈی تو کہتے ہیں دلی سکون ہو گیا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھلنا کودنا ہے، شور و غوغا کرنا ہے، ناچنا ہے، یہ نہیں ہے، یہ دلی سکون، دلی خوشی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، قرآن و حدیث ہے، اور اس پر عمل کر کے انسان کو خوشی میسر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عمل کی توفیق دے دی ہے، اور یہ عمل انشاءاللہ آخرت میں کام آنے والا ہے، یہ خوشی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل رکھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام بھی ان کے ساتھ تھے، ایفا بن عبد روایت کرتے ہیں کہ عراق سے جو ہے وہ خراج کے اونٹ آئے، وہ کافر جن کی حفاظت مسلمان اپنے ذمے لیتے ہیں اور وہ جو باج ادا کرتے ہیں، باج گزار ان کے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خراج، خراج کے اونٹ آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گن رہے تھے، گن گن کر وہ کثیر تعداد میں تھے، تو آپ کی زبان مبارک سے نکل رہا تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ غلام کہنے لگا، واللہ من فضل اللہ وبرحمتہ، چونکہ یہ قرآن میں یہ کے لفظ تھے اس لیے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کذبتا، انہیں جھوٹ بولا ہے، لفظ تو وہی پہلے قرآن کے لفظ ہے۔ کہنے لگے بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ عمر جو آئے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ تو نے جھوٹ کہا ہے، اس پر الحمدللہ تو کہنا چاہیے، یہ دنیا کا سامان ہے، یہ متاع ہے، لیکن فضل اللہ ورحمتہ سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے اور سنت ہے۔ لفظ ہے اس میں الہدی والسنت والقرآن، قرآن مجید میں جو یہ لفظ آئے ہیں نا بفضل اللہ وبرحمتہ، اس سے مراد ہدایت ہے، اس سے مراد سنت ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ ان کی بات کو جھٹلا دیا، اس قدر وہ حفاظت کرنے والے تھے ان آیات کی کہ اس کا صحیح معنی اور مفہوم ہے لوگوں کے سامنے ہے۔
اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کی نعمت کی ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ بھائی بیان کرو، ہم بھی بیان کر رہے ہیں۔ خطبہ جمعہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہدایت کی باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں، بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے یہ دلیل پکڑنا کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے، بالکل غلط بات ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، مختصر میں یہ بات کرتے ہوئے، وغیرہ اس پر جو پوری میں یہ سورۃ ضحیٰ ہے، پوری تفصیل بیان کرتا کہ اما بنعمت ربک فحدث کا کیا مطلب ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ایک بہت بڑی دلیل جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی آزاد کر دی تھی، تو گویا کہ انہوں نے عید میلاد النبی منائی۔ یہ میرے محترم بھائیوں عامیانہ باتیں ہیں، ہم تو محسوس کرتے ہیں، لیکن عوام الناس سمجھتے ہیں کہ یار واقعہ یہ تو دلائل ہے، یہ تو براہین ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ خواب بیان ہوا ہے، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے، لیکن وہ بھی کیا ہے، وہ بھی منقطع روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جتنی بھی سند کے ساتھ احادیث لائیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، لیکن ابواب میں انہوں نے معلق جو بیان کیے نا حدیثیں، اس کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بغیر سند کے وہ بیان بات کر دیا۔ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ابو لہب جو ہے اس کے کسی گھر کے فرد کو خواب آئی کہ آپ کس حالت میں ہیں مرنے کے بعد، کہنے لگا بشر، بڑی بدترین حالت میں۔ ہاں صرف ایک بات ہے کہ میں نے صبیبہ لیلی کو آزاد کیا تھا، تو اس کی وجہ سے میری اس انگلی سے جو ہے مجھے کچھ پلایا جاتا ہے۔ اب یہ خواب جو ہے وہ بیان کیا، ایک تو یہ ہے کہ پتہ نہیں دیکھنے والا کون خواب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے بہت سارے دلائل کے یہ خلاف بات ہے۔ ایک تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کافر ہیں نا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، کافروں نے جتنے بھی خیر کے کام کیے ہوں گے نا، بھلے کام بھی کیے ہوں گے، ہم ان کو بھوک کی طرح اڑا دیں گے، خاک بنا کر اڑا دیں گے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر خصوصاً ابو لہب کے بارے میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، اور ان ہاتھوں میں ہی انگلی ہے نا، اللہ تو فرما رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور ہم کہیں کہ نہیں کہ ان کی انگلی سے جو ہے وہ جہنم میں بھی ان کو پانی پلایا جا رہا ہے، اور تب وہ خود بھی برباد ہو گیا، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کا کوئی عمل کام آیا۔ یہ اللہ قرآن کے اندر خصوصاً ابو لہب کے بارے میں فرماتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ابو لہب کا کوئی عمل یہ ہے بھی۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی غلط کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، لیکن ایک تاریخ کی بات ہے کہ 50 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 50 سال بعد یعنی ہجرت کے بعد جو ہے اس نے آزاد کیا۔ اور ایک میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک جب پہلی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی وہ آپ کے گھر آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کوشش کرتی تھی کہ ان کو خرید کر میں آزاد کر دوں، لیکن اس بدبخت نے اس کو نہ بیچا، اور پھر اس کے بعد جو اس نے آزاد کیا۔ پیدائش پر آزاد کرنے والی بات غلط ہے، لیکن اگر پیدائش پر آزاد بھی کر دیں تو پیدائش پر وہ خوشی منا رہا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نبوت سے نوازتے ہیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں تو اس کو وہ گالیاں بک رہا ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں یہ باتیں جو ہے صرف بے سر و پا ہیں. آج کے مختصر سے وقت میں یہ بات سمجھیں کہ ہر وہ کام جو خیر القرون میں تھا وہ ہمارے لیے انشاءاللہ مشعل راہ ہے. جو خیر القرون میں نہیں تھا وہ کون سے قرون ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ. ان زمانوں میں یہ چیز ہرگز موجود نہیں تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.